محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور عاشق نے کیا ہی خوب کہا، فرمانے لگے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بارگاہ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت و احترام کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جگہ باقی اندر بھی آ سکتے ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا قرآن مقدسہ کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین کی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد جب آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو یہ مشہور اور معروف آیت کریمہ نظر آئے گی۔ وہ آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرات محترم، اس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے، یہ قرآن وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مسلمانوں کی لائبریری کی وہ کتاب ہے کہ کوئی انسان اس کے اندر شک کر نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس قرآن میں خود ہی ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کوئی گنجائش اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کچھ ایسا باقی نہیں چھوڑا کہ جس کا انسان اس کے اوپر شک اور شبہ کرے، شک و شبہ اپنے دل میں لائے کہ اس قرآن کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ نہیں، میرے پروردگار نے اس کتاب قرآن پاک کو مکمل کر دیا، اس قرآن کو مسلمانوں کے اوپر ایک انمول وظیفہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر اس قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے اس قرآن کو اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ جو قول ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود ہی نہیں، یہ قول حضرات محترم کسی مفکر کا قول نہیں ہے، یہ قول کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ قول کسی مصنف کا قول نہیں ہے، یہ قول کسی عالم اور مفتی کا قول نہیں ہے، یہ قول کسی حافظ و قاری کا قول نہیں ہے، یہ قول کسی ادنا اعلیٰ انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ قول خدا پاک کا ہے، رحمان الرحیم کا ہے، غفور الرحیم کا ہے، اس زمین کو بنانے والے کا ہے، اس آسمان کو پیدا کرنے والے کا ہے، اس سورج، چاند، ہوا، پانی، نباتات، جمادات، شجر و حجر، جس نے ساری کائنات پیدا کی، اس بنانے والے کا نام ہے۔ اس بنانے والے نے اس میں کہا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔
یہ قرآن تو وہ قرآن ہے، لیکن دوستو ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ابھی موجود ہیں کہ جنہیں قرآن کا الف نہیں آتا ہے، قرآن کا با نہیں آتا ہے، قرآن کا تا نہیں آتا ہے، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی نہیں آتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ کیسے اللہ کو ماننے والے ہیں؟ وہ کیسے اپنے حبیب پر اپنی جانیں لٹانے والے ہیں؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن نے مسلمانوں اور ساری کائنات، قرآن نے چیلنج بھی دیا ہے۔ قرآن نے کیا چیلنج دیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی سیدھی سی بات اگر آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا قرآن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو قرآن نازل کیا ہے، اس پر اگر تم شک کرتے ہو تو اپنے اللہ کو چھوڑ کر تمام دوستوں احباب کو اکٹھا کر لو، سبھی کو جمع کر لو